اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف کی آیت 54 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فی هذا القرآن من کل مثل للناس من کل مثل، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان واقع ہوا ہے۔ اور اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ ایک حدیث اس کی شہادت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں تو آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی ایمان لایا اور عمل میں بھی اس کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے، اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ شخص کہے گا میں تو اس اعمال نامے کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فرشتے تو تمہاری نگرانی کر رہے تھے، وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ شخص کہے گا میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا اور نہ ہی میں انہیں پہچانتا ہوں اور نہ ہی میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہوا ہے۔ یہ لوح محفوظ سامنے ہے اور تیرا یہی حال اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے۔ تو اب وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں ایسی غیبوں کی شہادت کو کیسے مان لوں جو میری دیکھی بھالی نہیں ہے؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر اور شرک کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس روایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور یہ اسی بات کی شہادت ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور یہ قرطبی میں بھی ہے، مطلب یہ ہے گویا کہ اس آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن میں ہر بات کا بیان خوب کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ راہ ہدایت سے نہ بھٹکیں، لیکن اس بیان اور فرقان کے باوجود چند ہدایات یافتہ لوگوں کے علاوہ اکثر لوگ راہ نجات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرے فقرے سے متعلق ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس ان کے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم سوئے ہوئے ہو، نماز میں نہیں ہو؟ اس پر حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ہمیں اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے۔
آپ یہ سن کر بغیر کچھ فرمائے ہوئے لوٹ گئے، لیکن اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے یہی فرما رہے تھے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو یہ آیت 54 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 55 کی طرف۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، یہ آیت 55 ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں۔ دیکھیے ترجمہ، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کے پہلوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی جو لوگ پہلے تھے اور ان کی جو روش تھی بس انہی کی روش اور طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے اور اللہ سے کے حضور استغفار نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ اس کی سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی پہلی قوموں کا سا انجام لکھا جائے، یعنی جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنا انجام بھگتا ایسے ہی رویہ ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ آگے اسی آیت 55 میں ہے او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو، یعنی جس طرح سے وہ عذاب کے آ جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے اے نبی آپ اس عذاب کو لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ دیکھیے صاف الفاظ میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک دلیل اور حجت کا تعلق ہے، جہاں تک دلیل، برہان اور حجت کا تعلق ہے تو قرآن مجید نے حق کو واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جی ہاں، دل اور دماغ کو متاثر کرنے کے جتنے طریقے اختیار کرنے ممکن تھے اور جتنے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا تھا وہ سب بہترین انداز میں قرآن مجید میں اختیار کیے جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کیا چیز رہ گئی ہے جو ان کو حق کے قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ صرف یہ کہ انہیں عذاب کا انتظار ہے اور یہ مار کھائے بغیر سیدھا نہیں ہونا چاہتے۔ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے کم مانتے ہیں، جب ان پر عذاب آ جائے گا تبھی ان کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ آیت 55 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 56 کی طرف۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسول کا یہی مشن ہے کہ وہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور جہنم اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ مبشرین و منذرین، اور ہم نہیں بھیجتے وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور اس سے پہلے بھی اس مضمون کو اور اس طرح کی آیات کو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ دراصل یہ جو فقرہ ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسولوں کو، پیغمبروں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں
کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے یہ رسول، یہ پیغمبر لوگوں کو فرما برداری کے اچھے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں، مگر لوگ ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس برے انجام کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یعنی جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں وہ تو اسی عذاب کا اور مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ مطلب ہوا کہ رسولوں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے یہ رسول لوگوں کو فرما برداری کے اچھے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں، مگر لوگ ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس برے انجام کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو عذاب دیکھنا ہی منظور ہے اور یہ عذاب چاہتے ہی ہیں تو بھئی پیغمبروں سے اس کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ پیغمبر عذاب دینے کے لیے نہیں آتے بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس فقرے کے دو مطلب بیان کیے ہیں اور ان دونوں مطلبوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے اسی آیت 56 میں ہے اور کیا رویہ ہے ان کا، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ کفر کرنے والے لوگ جھگڑتے ہیں باطل کی طرف سے تاکہ پھسلا دیں اس کے ساتھ حق کو۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ کفر کرنے والے لوگ جھگڑتے ہیں باطل کی طرف سے تاکہ پھسلا دیں اس کے ساتھ حق کو۔ یعنی یہ لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کو دبانے کے لیے مناظرے اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ آگے اسی آیت 56 میں ہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ دیکھیے تفسیر عثمانی نے اس کے تحت یہ بات نقل کی ہے، یعنی جھوٹے جھگڑے کر کے اور کٹ حجتی کر کے چاہتے ہیں کہ وہ حق کی آواز کو پست کر دیں اور جھوٹ کی طاقت کے زور پر سچائی کے قدم کو ڈگمگا دیں اور اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ سچائی کے قدم کو ڈگمگا دیں اور جھوٹ کی طاقت کے زور پر سچائی کی آواز کو پست کر دیں، کیونکہ سچائی کی جو فطرت ہے اس کی قدرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ ہم اس کو دبائیں گے۔ تو یہ سچائی کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ تو اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ اور یہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، ایسے ہی آج بھی قرآن کے احکامات کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جھوٹ کی طاقت کے زور پر لوگ سچائی کو دبا لیں گے، کیونکہ سچائی کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ جب ابھرے گا تو پھر سارا جھوٹ اور سچ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ یہ آیت 56 تھی۔ اگلی آیت 57 بھی اسی مضمون سے متعلق ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے، اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے ان کے دونوں ہاتھوں نے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بجائے اور اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کرنے کے بجائے اس نے اللہ کی آیات سے روگردانی کی۔ اسی ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ اپنے اعمال کے اس جھاڑ جھنکاڑ کو بھی بھول گیا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ آگے اسی آیت میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور تھوڑے بہت الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگرچہ آپ بلائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے حق واضح ہونے کے بعد ان کی مسلسل ہٹ دھرمی کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور اس طرح وہ اللہ کے قانون کی زد میں اور پکڑ میں آ چکے ہیں، جس کے تحت جان بوجھ کر جو حق سے اعراض کرنے والے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کے تحت کوئی شخص جان بوجھ کر جانتے بوجھتے حق کو پہچانتے ہوئے پھر بھی حق سے اعراض کرے، ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دلوں پر کانوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اچھی بات، نصیحت والی بات، قرآن کی آیات اور احکامات اس پر اثر نہیں کرتی۔ آگے چلتے ہیں آیت 58 کی طرف۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، آپ کا یہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، آگے اسی آیت کا فقرہ ہے، اسی آیت 58 کا۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اگر وہ معاوضہ کرتا ان کا ان کے اعمال کے سبب سے تو بہت جلد بھیج دیتا ان پر عذاب۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، بالکل لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اگر وہ معاوضہ کرتا ان کے اعمال کے سبب سے تو بہت جلد بھیج دیتا ان پر عذاب۔ یہ مضمون بھی کئی بار گزر چکا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے ظلم اور برے اعمال کے سبب
पकड़ करता, मुआवजा करता तो फौरन मुआवजा करता तो रोए ज़मीन पर कोई इंसान बाकी नहीं रहता। लेकिन इस वादे का एक वक्त मुकर्रर है। आगे इसी आयत 58 के अगले फिक्रे में ये बात कही गई है, बल्लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, बल्कि उनके वादे का एक वक्त मुतय्यन है और वो हरगिज नहीं पाएंगे उसके सिवा बचने की कोई जगह। बल्लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, बल्कि उनके वादे का एक वक्त मुतय्यन है और वो हरगिज नहीं पाएंगे उसके सिवा बचने की कोई जगह। तो ये आयत 54 से लेकर और आयत 58 तक वजाहत हमारे सामने आ चुकी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक